بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن ہے۔ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے خصوصی پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں، قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر صاحب، کیا پتہ چل پایا ہے؟ جی آج محسن نقوی جو ہے ایک اسپیشل پیغام جو ہے فیلڈ مارشل کا وہ لے کر جائیں گے اور مجتبیٰ خامنائی کو وہ پیغام جو ہے وہ دیا جانا ہے۔ اس حوالے سے آج انہوں نے تہران جانا ہے۔ 3 ملاقاتیں جو ہیں وہ ٹینٹیٹیو شیڈیول میں ہیں، جس میں وہ جو صدر مسعود پزشکیان ہیں ان سے ملاقات کریں گے، وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں سکندر مومنی ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، پھر اسپیکر جو ہیں باقر کالبیاف ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ شیڈیول کا ٹینٹیٹیو حصہ ہے۔ تاہم آج وزیر داخلہ وہاں پر پہنچے اور یہ خصوصی پیغام جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ آج وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وزیر داخلہ کو ہدایات جاری کی گئی مذاکرات کی پیش رفت کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر داخلہ کو وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف ہیں انہوں نے بتایا اور ان کی بھی کچھ ہدایات لے کر وہ آج تہران روانہ ہوں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے خاصی پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس ملاقات کے بعد معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس ملاقات کے بعد معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک یہ ملاقات متوقع ہے، چونکہ کب تک محسن نقوی صاحب پاکستان سے تہران کا دورہ کریں گے؟ کچھ شیڈیول اس کا آیا ہے قمر المنور؟ جی شیڈیول جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تمام معاملے کے اندر جو ہے جو ایرانی لوگ ہیں ان سے بات چیت جو ہے وہ طے کی جائے گی، اور وہ شیڈیولڈ ملاقاتیں جو ہیں وہ ٹینٹیٹیو ہیں، ابھی تک ان کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ تاہم ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر کنفرم کی گئی اور وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو ایک پیغام ہے وہ لے کر وزیر داخلہ جو ہے وہ وہاں جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہدایات دی گئی ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وہ یہ وہاں لے کر جائیں گے، اور اس حوالے سے خاصی پیش رفت ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ جو اس سے قبل ملاقاتیں ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ابھی بشکیک کے اندر صحیح قمر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ ایک بار پھر سے محسن نقوی کا یہ دورہ تہران کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی دیکھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ پاکستان ایک سول میڈیٹر کے طور پر اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور جس طریقے سے ابھی ریسنٹ اسکلیشن بھی تھوڑی سی بڑی ہیں، پھر لیبنان میں بھی ایک سچویشن ہوئی ہے، وہاں کا بھی جو پیس کارڈ یا پیس ڈسکشنز ہیں وہ کوئی افیکٹو نہیں ہو پا رہے ہیں جی، اور اسپوائلرز جو ہیں وہ اپنا کام ادا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ جو پروسیس کریٹ کیا ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، اس کو آگے لے کر چل رہا ہے کہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ابھی دونوں سائڈ جو ہیں وہ کچھ ایسے انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جس میں انسینٹیوز ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ آپ نے سختی کر کے دیکھ لیا، آپ نے وار کر کے دیکھ لیا، آپ نے اکنامک پریشرز بلڈ کیے، ہرمز کو بلاک کر کے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی اگر دونوں سائڈز یہ چاہتی ہیں کہ جی وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ہی پالیسی کیپچولیشن کرا لیں یا میکسیمم لے لیں، اور جتنا یہ پروٹریکٹڈ ہوگا، جتنا پرولونگ ہوگا یہ پروسیس میڈیشن کا، بات چیت کا، اتنے اسپوائلرز کو موقع ملے گا اس کو خراب کرنے کا۔ وہ ہارڈ لائنرز جن کو فرکشن چاہیے، وہ ممالک جن کو فرکشن چاہیے اپنے ایکسپینشنس ڈیزائنز کو مکمل کرنے کے لیے، خاص طور پہ اسرائیل کو، تو اس سے نقصان ہوگا جی پروسیس کو۔ پاکستان کو فیئر یہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو ٹریگر کر کے واپس ایسکیلیشن لیڈر پہ لے جائے۔ آئی تھنک دونوں جو وارنگ فیکشنز ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ اس نتیجے پہ تو پہنچ چکی ہیں کہ جی ملٹری کی اپلیکیشن سے ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، پوری ٹیم پاکستان جو ہے دے آر کوگنیزنٹ آف دس، اور آئی ایم شیور کہ جب ابھی ایران کی طرف سے جو اس کو ریویو کر رہے تھے کاؤنٹر پرپوزلز کو، کاؤنٹر ڈیمانڈز کو امریکہ کی، انہوں نے کوئی جواب ضرور دیا ہوگا، اور یہ کاؤنٹر پرپوزلز بھی لے کے جا رہے ہوں گے اور سجیسٹ بھی کر رہے ہوں گے اور ریکمینڈ بھی کریں گے پاکستان ڈیفینیٹلی۔ محسن نقوی صاحب پہلے بھی وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کے دورے سے پہلے گئے تھے، اور آئی ایم شیور کہ ہی مسٹ بی کیرینگ این امپورٹنٹ میسج، اور اس امید کے ساتھ کہ فریم ورک کم از کم ضرور اسٹیبلش ہو جائے تاکہ جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ وار جو ڈینجرس ہوا ہے یہ پورا ریجن، اس سے تھوڑے سے پیچھے ہٹیں تاکہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں۔
तभी हम आगे जाके देख सकते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकते हैं या एटलीस्ट उस ट्रैक पे आ सकते हैं जो इसको एक एंड स्टेट की तरफ ले जा सकते हैं। जी अच्छा जनरल साहब, जैसा कि आपके इल्म में भी है, अभी 2 रोज़ पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि सैटरडे का उन्होंने वक्त दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो आप समझते हैं कि जो बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि ब्रेक थ्रू हो सकता है, और उसके बाद मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा करना और ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का एक अहम पैगाम मुज्तबा खामनाई के लिए लेकर जाना, तो ये सारी कड़ियाँ मिल रही हैं और आप समझते हैं कि अगले 1 से 2 रोज़ में कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है? कि देखिए अभी तो डिपेंड तो ये दोनों वॉरिंग पार्टीज पे करता है, अमेरिका पे और ईरान के ऊपर, कि वो किस तरह कहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। बट यस, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स से और उनकी लीडरशिप से बयानात बार बार आ रहे हैं, ये बयानात खैर हम सुन तो मार्च से रहे हैं, जी। लेकिन अब चूंकि चीजें जो हैं मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो चुकी है, बहुत सी इकोनॉमिक जो कोरिजन होनी थी वो भी देख ली गई है, और भी अवामिल हैं इसमें शामिल, उनको उनके इस पैगाम को ले जाकर आई थिंक वी शुड बी वेरी होपफुल कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो एक फ्रेमवर्क की तरफ हम जा सकते हैं। ईरान के अंदर भी देखिए लचक दिखाई गई है, ये नहीं कहा गया कि जी हम बिल्कुल डायलॉग नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है, लेकिन जो एसेट्स का मामला है उसके ऊपर आप देख लें, लेबनान का भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी मेरे ख्याल में वाशिंगटन को क्लियर मैसेज चला गया है कि एक वन साइडेड एक जो कोई अगर वहां पे सीज फायर या पीस की कोशिश की जा रही है तो वो कामयाब नहीं हो सकती। आपको सब एलिमेंट्स को, सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है, तमाम फैक्शंस को मद्देनजर रखना होता है। या हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी लोगों को डायलॉग करते हुए देखा है। हमने अहमद अलशरा को भी सूट में ओथ लेते हुए प्रेसिडेंट का देख लिया है, हमने इधर तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। तो आई थिंक जब तक हम टोटल पीस की तरफ नहीं जाएंगे एक तलवार लटकी रहेगी। इवन डायलॉग हो भी गया तो एक जो वॉर की तलवार है 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर एक सिचुएशन डेवलप। आई थिंक एक कम्प्रीहेंसिव पीस की तरफ जाना चाहिए ताकि दुनिया जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है उनकी तरफ तवज्जो दे। हम वॉर साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे। जब मिडिल ईस्ट और ये हुर्मस जैसे तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने पूरे ग्लोब को अंडर स्ट्रेस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जाहिद महमूद साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ खुसूसी इश्यूज हैं जिन पर डेडलॉक बरकरार है, जैसा कि लेबनान का इशू है, इसके अलावा मुंजमद असासे बहाल करने का इशू है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट है और ब्लॉकेड है। इन तमाम इश्यूज पर आपके ख्याल से ये दौरा अहमियत का हामिल है कि इन पर शायद कोई नरमी बरती जा सकती है?